گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک کرشماتی صندوق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ بہت سارے حضرات کی طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ تابوت سکینہ کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ یہ تابوت سکینہ ہے کیا، اور سنا کہ اس میں انبیاء اکرام کی تصویریں بھی تھیں اور بہت سارے تبرکات بھی تھے، تو اس کے حوالے سے آج آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آپ تمام ہی حضرات اس ویڈیو کو خود بھی دیکھ کر اپنے علم و عمل میں اضافہ کریں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے علم و عمل میں اضافہ ہو۔ مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین، تفسیر روح البیان، تفسیر نعیمی، تفسیر تبیان القرآن اور اس کے علاوہ کئی اور کتب تفاسیر میں اس آیت کے تحت بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ باتوں کو تفسیر تبیان القرآن سے، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ تبیان القرآن یہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ آج کے دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو جس کی نظیر اور مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، سکون آور چیز ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور قرآن مقدس میں اس تابوت سکینہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب اس کے تفسیر میں البحر المحیط جلد 2 صفحہ نمبر 581 سے ایک روایت کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ یہ صندوق جو ہے، جو تابوت سکینہ تھا، یہ شمشاد کی لکڑی سے یہ بنا ہوا تھا۔ ایک شمشاد کا ایک درخت ہوتا تھا، اس لکڑی سے جو ہے یہ صندوق بنا ہوا تھا، اور اس پر سونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے، اور بعض روایت میں آیا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک غلاف چڑھی ہوئی تھی سونے کی۔ یہ 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا۔ اس تابوت کی عظمت بنو اسرائیل کے نزدیک مشہور و معروف تھی، اور اس کے حوالے سے یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اس تابوت سکینہ کو مفسرین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس تابوت سکینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمایا، اتارا۔ اس میں انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کے گھروں کی تصویریں تھیں، اور یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اس کے اندر تصویر موجود تھی۔ اس حالت میں کہ تفسیر نعیمی میں علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دولت خانہ کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر اس میں موجود تھی جو سرخ یاقوت میں تھی، اور آپ کے گھر کی بھی جو ہے تصویر تھے۔
اور اس میں اس کرشماتی صندوق میں کیا تھا؟ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی اور کئی انبیاء اکرام، یعنی انبیاء اکرام ایک جو ذکر یہ آیا کہ تمام انبیاء اکرام کی اس کے اندر تصویریں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کئی انبیاء اکرام کی جو ہے اس میں تصاویریں موجود تھیں۔ اب تفسیر نعیمی میں کچھ اور باتوں کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی آپ رکھتے تھے، آپ کے کپڑے بھی جو ہے آپ رکھا کرتے تھے، اور اس میں آپ کا خاص سامان بھی رکھتے، اور یہاں تک کہ آپ کے نالین شریف بھی رکھتے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ بھی اس کے اندر تھا، اور ان کا عصا بھی اس تابوت میں تھا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر من و سلوہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ جو جنت سے جو کھانا ان کے لیے آتا تھا وہ بھی تھوڑا جو ہے اس کے اندر موجود تھا، اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی جو ہے اس کے اندر موجود تھی۔ ایسے کئی تبرکات جو انبیاء اکرام کی طرف منسوب تھے، کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات جو تھے وہ تبرکات اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ اب یہ صندوق جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا 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 حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جو ہے پہنچا، کہ یہ صندوق ایسا صندوق تھا کہ اس صندوق میں جب تبرکات تھے، ان تبرکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جنگوں میں فتح و نصرت عطا فرماتا تھا۔ جیسا کہ تفاسیر میں موجود ہے کہ جنگ کے موقعوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو آگے رکھ دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ اسی کے تعلق سے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو وہ اس صندوق کو حکم بناتے تھے، یعنی یہ صندوق کا معاملہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ کرنے والا بن جاتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ صندوق کیسے فیصلہ کرتا تھا؟ تو چونکہ یہ صندوق کسی انسان کا نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر اتارا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب کسی بات پر اختلاف ہوتا تو اس صندوق کو بیچ میں رکھ دیا جاتا، پھر اس صندوق سے ایک چیخ کی آواز آتی اور ان کو فتح اور نصرت کا یقین ہو جاتا۔ یعنی کہ اس صندوق کا معاملہ یہ تھا کہ جب دو لوگوں میں اگر تنازع ہوتا تو وہ صندوق ان دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا، یعنی وہ صندوق کو اللہ تبارک و تعالی زبان بھی عطا فرماتا۔ تو یہ اس صندوق کی جو ہے خاصیت تھی۔ اور پھر اس کے آگے جو ہے تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا، یعنی ایک قوم تھی عمالقہ، اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ عمالقہ نے ان کو شکست دے دی اور ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ پھر جن کافروں نے ان سے تابوت چھینا تھا انہوں نے اس تابوت کو گندگی اور بول و براز کی جگہ ڈال دیا۔ اس وقت کے نبی نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی، یعنی بددعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو ایک بلا میں مبتلا کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے اس صندوق کی، اس تابوت سکینہ کی حفاظت نہیں کی، اس کی جب قدر نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک قوم جو دشمن تھی، ایک قوم ان کو ان پر جو ہے مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کو مار بھی ڈالا اور وہ صندوق بھی جو ہے وہ لے کر گئے۔ جب صندوق لے کر تو گئے لیکن جو صندوق تھا اس کی انہوں نے قدر نہیں جانی، اس کی جو ہے قدر انہوں نے نہ کی اور اس کو جو ہے گندگی کی جگہ ڈال دیا۔ تو وہ جو تبرکات جس صندوق میں انبیاء کرام کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تبرکات کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ان کو بلاؤں میں مبتلا کر دیا ہے۔ جو شخص بھی اس تابوت کے پاس گندگی ڈالتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بواسیر میں مبتلا کر دیتا تھا، یعنی کہ جو شخص بھی اس تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بواسیر کے مرض میں مبتلا کر دیتا۔ ان کافروں نے یہ سوچا کہ ان پر یہ مصیبت اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے دو بیلوں کے، یعنی ایک بیل گاڑی پر جو ہے اس صندوق کو رکھ دیا اور بیلوں کو انہوں نے ہانک دیا۔ اب وہ بیل جب چلتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو ان بیلوں کے ساتھ محافظ کر دیا،
यानी वो लोगों ने सोचा कि ये जब से संदूक आया और हमने इसकी बेहुरमती की है तब से हम पर ये अजाब जो है नाजिल हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक बैलगाड़ी मंगाकर उसमें वो संदूक रख दिया और बैलों को हाँक दिया तो बैल भागते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त 4 फरिश्तों को उस जो है बैलगाड़ी के साथ मुहाफिज बना दिए ताकि वो फरिश्ते इस ताबूत को हज़रत तालूत के पास ले जाएं और तब बनी इसराइल को तालूत की बादशाहत का यकीन हो गया। जहां मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन इकराम, जहां इस ताबूत सकीना की हमें अज़मत और अफादियत का पता चलता है, कुरान और अहादीस से हमें इसका जिक्र मिलता है, वहीं से हमें यह भी बात मालूम होती है कि जो तबर्रुकात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ मंसूब होते हैं और जो तबर्रुकात उनके होते हैं, उनकी कद्र सिर्फ आज अहले सुन्नत वल जमात वाले ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि साल साल से, सैकड़ों साल, हज़ारों साल से उन तबर्रुकात की जो है कद्र की जा रही है। और उन तबर्रुकात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को जंगों के मौके पर जो है फतेह और नुसरत अता फरमाता है। और जो तबर्रुकात की बेहुरमती करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वबाओं में और बलाओं में जो है मुब्तला कर देता है। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।